اور بیٹی القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہمارا فخر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری، ایک ایسی موٹیویشنل جو کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری مراد آلیان سلیم کھوکھر سے ہے، جس نے BSN میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور ہماری مسیحی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اور ناظرین، فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا یہ خواب ہے کہ پرجوش ایمانی کلیسیا ہو، پڑھی لکھی کلیسیا ہو، ہنرمند کلیسیا ہو، تاکہ اس سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے اور ہم اس کام سے اپنے مسیح ایمان کی گواہی دے سکیں۔ سو ناظرین، آئے ہم آج آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے آلیان سلیم کھوکھر کو اور اس کے ساتھ ان کے والدین کو کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے ایمان سے بھرپور گواہی کو شیئر کر سکیں، اپنی سٹرگل کو شیئر کر سکیں، تاکہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ تبدیلی کا باعث ہو۔ سو آئے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ پیرنٹس ہیں جن کی تعلیم اور تربیت کی بدولت جو ہے آلیان نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی سے جو ہے BSN میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تو آئے ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سلیم بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آوے ماریا کیتھولک ٹی وی میں، اور ان کے ساتھ ان کی مسز ہے مارگریٹ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ناظرین، ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا انٹروڈکشن دیں اور اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو میں آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب کا بہت ہی نہایت شکر گزار ہوں۔ وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ نوجوان نسل کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور فادر سرفراز سائمن جو ہمارے پیرش پریسٹ ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ نوجوانوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ترقی کی راہوں پر چلتے رہیں۔ میرا نام سلیم کھوکھر ہے اور میں کیتھولک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، خوشپور سے۔ اور میں خوشپور سے بیسیکلی میں نے اپنی میٹرک کی تعلیم حاصل کی اور پھر ادھر سے BA کر کے ملتان سے جو ذکر یونیورسٹی ہے ادھر سے میں نے BEd کیا، اور میں 95 میں سر میں نے ادھر آ کے سینٹ میریز کیمبرج اسکول جو ہے نا اس کو جوائن کیا، پڑھانا شروع کیا، اور اس وقت سر BP گل جو تھے وہ پرنسپل تھے۔ ویری گڈ۔ تو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو سینٹ میریز کیمبرج اسکول میں؟ سر مجھے 95 سے تقریباً ابھی تک 30 ایئرز ہو گئے۔ 30 ایئرز۔ اور یہ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے، گزشتہ 30 سال سے سینٹ میریز کیمبرج اسکول میں بھائی سلیم جو ہے وہ بطور معلم جو ہے وہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، اور آلیان کو بھی وہ ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے اور اس کی تعلیم اور تربیت میں بھی ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے۔ تو سلیم بھائی، آپ بتائیں کہ یہ سارا سفر جو ہے یہ کیسا رہا آپ کا؟ سر میں بچوں کے حوالے سے اگر بات کروں تو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے۔ ہم بچوں کو بہت ساری فیسلٹیز دے دیتے ہیں، صحیح ہے، بہت ساری فیسلٹیز، کپڑوں کی، رہنے کی، پڑھانے کی، لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو پھر ہم بچوں کو وہ فیسلٹیز نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ میرے مطابق یہ دیکھیں، میرا ایک تعلق ایجوکیشن سے ہے، میں نے سر کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے پڑھایا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ اور سب سے جو کیا کہتے ہیں کہ پریشیس چیز اگر آپ نے دینی ہے نا تو دیٹ از ایجوکیشن۔ بالکل، یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے سلیم بھائی نے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں زندگی میں تو آپ ان کو تعلیم دیں، ان کو قلم دیں، ان کو دعوت دیں، تاکہ وہ اپنے قلم سے جو ہے اس دنیا کو تبدیل کر سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ اور بالکل اس سارے کامیابی کے پروسیس میں ماں ایک ایسا کردار ہے جس کے کردار کو کبھی بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے مسز سلیم مارگریٹ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ ان کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے، اور وہ خود ہی بتائیں گے کہ یہ کیسا سفر تھا اور ابھی وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں۔
سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے بشپ جی کا اور فادر سرفراز سائمن کا، جن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ میرا تعلق خوشبو سے ہے اور میں نے میٹرک وہاں سے کی، پھر اس کے بعد میں نے 86 میں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل سے ٹریننگ کی 86 میں اور اس کے بعد میں نے لاہور گنگا رام ہاسپٹل میں اپنی گورنمنٹ جاب کا آغاز کیا۔ 99 میں میری شادی ہوئی، پھر میں پنڈی شفٹ ہوئی اکتوبر 99 میں، اور تب سے میں ادھر ہولی فیملی ہاسپٹل میں، ہاں جی، پہلے میں ایز اے اسٹاف جاب کرتی تھی اور 10 ایئرس پہلے جو ہے نا وہ میری پروموشن ہوئی اور اب میں ایز اے ہیڈ نرس ہولی فیملی میں جاب کر رہی ہوں اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی میں ہیڈ نرس ہوں۔ ویری گڈ۔ اور ناظرین دیکھیں، اگر کیا کہتے ہیں ماں جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو، نپولین کہتے ہیں مفکر، وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو تو میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ہے، ایک نمونہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی ماں ہوتے ہوئے اور میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی میڈیکل کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان پیدا کیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف خود کو اس فیلڈ میں رکھا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہولی فیملی میں بطور ہیڈ نرس کام کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ میں خدا ان کی بے حد شکر گزار ہوں کہ میرا جو ہولی فیملی کا ایکسپیرینس ہے یہ بہت اچھا ہے۔ مجھے یہاں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہر بندے نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، اور میں سب سے پہلے خدا ان کی شکر گزار ہوں، مقدسہ ماں کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری ہر قدم پہ مدد کی، میں نے جو مانگا انہوں نے دیا، اور آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ خدا ان کے میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارا سر بلند کیا۔ بالکل ناظرین، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ پہلے بچے والدین کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، آفیسر بن جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، تو پھر بچوں کی وجہ سے والدین کی جو ہے وہ ایک پہچان بنتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری اس فیملی کا تعلق اس سرزمین سے ہے جن کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ میری مراد خوشپور سے ہے، جو کہ فیصل آباد کا ایک کیتھولک گاؤں ہے، جہاں سے شہباز بھٹی جیسے سیاسی رہنما نے جنم لیا، بشپ روفن، بشپ جان جوزف جیسے مذہبی رہنماؤں نے جنم لیا، اور وہ سرزمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، ایمان کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے، سیاسی سماجی سرگرمیوں کے لحاظ سے۔ تو آج ہمارے پاس ایک ایسا خاندان بھی موجود ہے جن کا تعلق خوشپور سے ہے۔ تو سر سلیم، ہمیں بتائیں کہ یہ سارا جو عمل ہے ایجوکیشن کا، خوشپور سے مائگریٹ کر کے آپ کا اسلام آباد اور پنڈی میں شفٹ ہونا اور پھر بچوں کو تعلیم اور تربیت دینا، بینگ اے پیرنٹس آپ دونوں، آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ یہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں سر، جب انسان کسی بھی کام کو شروع کرتا ہے تو اس میں مشکلات تو آتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ میں ایز اے سنگل پرسن ادھر آیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مشکلات تھی مجھے رہنے کی، کھانے کی، پینے کی، لیکن وہ ساری فیس کرنا پڑی، بالکل ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر۔ سر یہ ہے کہ ایک جو آپ کی فیملی ایک جو ہوتی ہے نا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ پی کاٹنی پڑتی ہے، ہاں جی، مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو آپ کی جو پھر سیکنڈ جنریشن ہے نا اس کو فیسلٹیز ملتی ہے۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آلیان میرا بیٹا بھی ہے اور میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ ویری گڈ، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور میں اس کا فادر بھی ہوں، اور میرے اسکول میں یہ پڑھا ہے۔ تو بیگا والدہ، آپ کو کیسا لگا ان کی تربیت میں؟ ان کو آپ کیونکہ آپ جاب بھی کرتے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے آپ جاب کر رہے ہیں، اور بینگ اے نرس جو ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے بچوں کو پیچھے سے سنبھال، تو یہ کیسے مینج کیا آپ نے؟ میں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں، اس سارے سفر میں اس کی دادوں کا بہت تھا۔ ویری گڈ۔ تو انہوں نے بہت ساتھ دیا، خدا ان کو اچھی جگہ دے۔
اگر وہ چلی جاتی تھی تو میرے پیرنٹس کبھی وہ جاتے تھے نا کہ بیٹیاں تھیں ان کے پاس جاتے تھے، پھر میرے پیرنٹس نے بھی بہت ساتھ دیا ان دونوں کے، مطلب کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے سے آج مجھے کوئی مشکل نہیں، ان کو پالنے میں، ان کو پڑھانے میں، ان کو لکھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی جاب پہ ہمارے کوئی افیکٹ نہیں ہوا. کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم لیٹ آئی ہو، جلدی بھاگ رہی ہو، یا ان کے حوالے سے کبھی نہیں ہوا. میں خدا ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ جیسے ہی مطلب کہ ان کا بہت مزہ ساتھ رہا ہے، ان کا کوآپریشن رہا ہے، اور جیسے ہی یہ لوگ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ خدا مسیح میں سو گئی ہیں. اور میری یہ دلی دعا ہے کہ خدا انہیں اچھی جگہ. اور ناظرین یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، یا ان سے وہ کام نہیں لیتے جو آپ ان سے لے سکتے ہیں. جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر کا تالا ہوتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگ گھر کا تالا ہے، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کہ جو بزرگ ہیں وہ کس طرح بچوں کی پرورش میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ایک نرس ہوتے ہوئے، ایک ٹیچر ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وقت پر ڈیوٹی پر پہنچنا اور پھر وقت پر ڈیوٹی سے واپس آنا. اور اس سارے پیریڈ کے دوران پیچھے بچوں کی کیئر کرنا کن لوگوں نے کیا ہے؟ بزرگوں نے کیا ہے. اور اگر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی اچھی کیئر کریں اور ان کے ساتھ مل کر ان کی ہر طریقے سے مدد کریں تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور وہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں، آپ کے خاندان کو اکٹھا رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے آئیں ہم اس فیملی سے یہ بھی سیکھیں کہ کس طرح ان کے خاندان میں، کیونکہ یہ خود تو جاب پر جاتے تھے، دونوں ڈیوٹی پر جاتے تھے، لیکن پیچھے کن لوگوں نے، بزرگوں نے ان کے بچوں کو پالا ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے، اور اس وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. تو آئیں آج ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اپنے خاندان میں ترقی کے سفر کو جاری رکھنا ہے. سلیم بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی مذہبی زندگی کیسی ہے؟ آپ دعا میں کیسے ہیں؟ آپ چرچ جاتے ہیں، نہیں جاتے، کتنا جاتے، کیا کرتے ہیں؟ سر خداوند کا شکر ہے کہ ہم مسیحی گھرانے میں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا تعلق خوشپور سے ہے، تو آپ کا بھی خوشپور کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. ٹھیک ہے، بہت عرصہ میں تقریباً 9 سال جی بہت ادھر گزارا. کیتھولک مسیحی ہوتے ہوئے سر میں جو سمجھتا ہوں نا کہ مقدسہ مریم ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ اس لائق ٹھہری کہ دنیا کے نجات دہندہ کو جنم دیا انہوں نے. ہم روز شام کو، جب ان میرڈ بھی تھے، لڑکے بھی تھے، ٹھیک ہے، تب بھی میں ہر روز شام کو پہاڑی پہ دعا کرنے کے لیے جاتا تھا. اب بھی ہم جب گاؤں جاتے ہیں، کرسمس پہ، ایسٹر پہ جب بھی جاتے ہیں، میں اور میری مسز ہم ضرور پہاڑی پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا کامیابی کا سب سے اول ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے، ہمارا ایمان ہے. اور سیکنڈلی جو بینگ اے کرسچن مینورٹی، میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کے لیے جو میں کیا کہتا ہوں کہ نصیحت تو نہیں کرتا، نیک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بینگ اے مینورٹی ترقی کریں، اور وہ صرف اور صرف فرسٹ نمبر پہ دعا اور سیکنڈ نمبر پہ محنت ہے. جی، آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ماؤں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ عورتوں کو، خواتین؟ میں عورتوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی اسی طرح سے محنت کریں، بزرگوں کی کیئر کریں، بزرگوں کے احسانات کو کبھی بھی نہ بھولیں. جی. اور کل کو ہمیں بھی بزرگ ہونا ہے، بالکل، تو ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی بھی جو ہے نا کبھی بھی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہم پریئر کو سب سے بڑھ کے ہم پریئر کو ترجیح دیں. ہم خداوند کا شکر ہے کہ ہم اب بھی صبح اٹھتے ہیں، بستر پہ ہم دونوں میاں بیوی پریئر کرتے ہیں. سارے کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن اب بھی میرے اور میرے ہسبینڈ کی ایک روٹین بنی ہے. ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو پریئر کرتے ہیں بیڈ پہ، شام کو ہم دونوں روزری پڑھتے ہیں. بچے میرے ہیں، ہم نے کراس گھر میں لگایا، آتے جاتے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اور شاید یہی میں اس چیز کا شاید نہیں، میں کنفرم کہتی ہوں کہ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ ہم خداوند کے آگے اتنا جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو آج اس نے ہمیں اس لائق
समझा कि मेरा बेटा आज गोल्ड मेडल लिया और आज हम उसकी बदौलत इस जगह मौजूद हैं। जी, और जी। हमें बिशप जी, फादर जी और आप पूरी टीम की भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ मौका दिया कि हम यहाँ अपनी कौम के लिए कुछ बोल सकें। बिल्कुल नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया और ये सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला था, इसके बारे में मैंने देखा और फिर हमने अप्रोच किया इस फैमिली को और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं कि एक तो दुआ आप अपनी ज़िंदगी में उसको जारी रखें, दुआ कभी भी ना छोड़ें। दुआ कामयाबी की कुंजी है, ठीक है, ये हर उस बंद ताले को खोलती है जो आपकी कामयाबी में रुकावट का बायस है। दूसरा, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनका एहतराम करें और उनकी खिदमत करें। यीशु बिन सिराक की किताब में लिखा है उसके 3 बाब में कि जो शख्स अपनी माँ की इज्जत करता है वो उसकी मानिंद है जो खजानों का जखीरा रखने वाला हो। और फिर बाप के बारे में लिखा है कि जो शख्स अपने बाप की इज्जत करता है हर रोज उसके गुनाह माफ किए जाएंगे और हर रोज उसकी दुआ जो है वो सुनी जाएगी। तो आए इसी ईमान के साथ कि हम अपने मसीह खानदानों में दुआ को फ़रोग दें, ईमान को फ़रोग दें और अपने बुजुर्गों की इज्जत करें और सबसे बढ़कर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। जिस तरह फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का ये ख्वाब है और अभी हाल ही में उन्होंने 12 नकाती एक जो एजेंडा जारी किया है डायसिस में, जिसमें पढ़ी लिखी कलीसिया है, ईमान से पुरजोश कलीसिया है और हुनरमंद कलीसिया है। और जब हम अपने खानदानों पे तवज्जो देंगे तो हमारी कलीसिया पढ़ी लिखी होगी, हुनरमंद होगी और पुरजोश भी होगी। तो आए हम अपने ईमान से, अपने किरदार से अपनी कलीसिया के लिए तरक्की का बायस ठहरें, अपने खानदानों के लिए तरक्की का बायस ठहरें और सब मिलकर अपने खानदान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत पर जोर दें। यही हमारी कामयाबी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का यही एक आपके पास रास्ता है। हमारे इस प्रोग्राम को, हमारा फ़ख्र प्रोग्राम को जिसमें हमने आज इस फैमिली को बुलाया है, आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे ख़ानदानों के लिए जो है ये एक मोटिवेशन का बायस बने। और अगर जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है और उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ईमानी गवाही है या उनके बच्चों ने कोई कामयाबी हासिल की है गवर्नमेंट लेवल पर, स्पोर्ट्स में या किसी भी मकाम में, तो वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं, आप इन नंबर्स पर राब्ता करें और हमें बताएं। हम आपके ख़ानदान की गवाही को, आपके ख़ानदान की इस स्ट्रगल को लोगों तक लेकर आएंगे ताकि दूसरे लोगों के लिए जो है वो तब्दीली का बायस ठहरे और नेक नमूना ठहरे। आप सबका आवे मारिया कैथलिक टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा फ़ख्र प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और भाई सलीम आपका, मिस मार्गरेट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त निकाला और हमारे पास आए और अपनी ज़िंदगी की गवाही जो है वो आपने दूसरों के साथ शेयर की। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।